الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، یقیناً آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت ہو رہا ہوگا کہ آپ کے مدرسے میں اور آپ کے اس جامعہ نے اور اس چھوٹے سے ادارے کے اندر جہاں صرف ناظرہ اور شعبہ حفظ کی تعلیم ہے، یقیناً آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر اور چھوٹے چھوٹے بچے علم حاصل کرنے والے، انہوں نے کیا ہی خوب محنت اور لگن اور مشقت کے ساتھ اس انجمن کا انعقاد کیا ہے۔ دوستو، میں بتانا چاہوں گا کہ اس مدرسے کے اندر آپ لوگوں کو ایسے بچے ہونہار طالب علم ملیں گے جنہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ تقریروں کو سیکھا اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ یہاں سے سیکھ کر جب یہ بڑے مدرسے کے اندر جائیں گے اور کسی میدان اور فیلڈ میں اتریں گے تو یقیناً دوستو اس کے اندر وہ کارما اور وہ ہمت ہوگا کہ بہت ہی اچھی طریقے سے کام کو انجام دے سکتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے کھلے الفاظ میں حق کی دعوت کو پہنچا سکتے ہیں اور عوام کے سامنے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر انہوں نے علم کو سیکھا ہے، انہوں نے جد و جہد کر کے یہاں پر اس اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو خوشی محسوس ہوگی کہ اس چھوٹے سے ادارے کے اندر ایسے کارنامے انجام ہوتے ہیں کہ یہ بچے جب باہر نکلیں گے اور عوام کے سامنے جائیں گے تو ان کے بولنے کا انداز اور جذبہ اور جوہر کو دیکھیں گے تو یقیناً اس مدرسے کے محتمم صاحب کو دل سے شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے کہ یقیناً اس مدرسے کے اندر بچوں کو قابل تعریف علم دیا جاتا ہے اور انہیں اچھی طریقے سے سبق پڑھایا جاتا ہے۔ تو زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں مؤدبانہ التماس اور گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جہاں بھی موجود ہیں جلد ہی تشریف لا کر اس پنڈال کے اندر تشریف لائیں تاکہ ایک انجمن کے کارروائی انجام دی جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے، جب بھی کوئی دینی کانفرنس یا اسی طریقے سے جلسہ اور انجمن کیا کرتے تھے تو اس کا آغاز سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے پیش کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس انجمن کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے پیش کروں گا۔ میں بتانا چاہوں گا دوستو آپ حضرات کو کہ اس دنیا کے اندر، اس سارے کائنات کے اندر اگر سب سے عظیم الشان کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو خود رب کائنات نے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی برکت سے آسمانوں پر شیطانوں کا جانا بند ہوا، جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابیں اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور خالص قرآن کریم کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دوستو قرآن کریم کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ تو دوستو آئیے بلا کسی تاخیر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میں نے ان اشعار کے ساتھ آواز دینے جا رہا ہوں کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ تو میں آواز دینا چاہوں گا ایک ایسے ہونہار طالب علم جس کا نامی اسم گرامی محمد محمود گڈاوی ہے، تو موصوف سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے انجمن کا آغاز فرمائے۔ محمد محمود گڈاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हज़रात को एक चीज़ बताता चलूँ, जितने भी मुसाहिमीन हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि आपको तकरीर करने का वक्त सिर्फ़ 6 मिनट का दिया जाएगा। 6 मिनट का वक्त आपके पास है और आप ये जो देख रहे हैं हरी बत्ती, ये हमेशा जला हुआ रहेगा और जब 5 मिनट आपका मुकम्मल होगा तो पीली बत्ती जलाई जाएगी और पीली बत्ती जलते ही आपको अपना तकरीर मुकम्मल करने की तरफ ले जाना है और लाल बत्ती जलने के बाद वो हकम साहब के हाथ में है कि आपका नंबर काट दिया जा सकता है। इसलिए आप हज़रात इस बत्ती का ख्याल रखना है
کہ کب کون سے بتی جلائی گئی ہے، اور لال بتی پر آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط رکھنا ہے، اور جیسے لال بتی جلے تو میرے دوستوں بتانا یہ چاہوں گا کہ بہت احتیاط سے اپنی تقریر کو مکمل کر دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو آئیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نذرائن عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد فیروز گڈاوی کو کہ موصوف تشریف لا کر نعتیہ کلام سماعت فرمائے۔ محمد فیروز گڈاوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک حاضر کرنے سے پہلے 4 مثال پیش کرتا ہوں۔ پروردگار دیکھے، پروردگار دیکھے، پروردگار دیکھے، پروردگار دیکھے، رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، پروردگار دیکھے، پروردگار دیکھے، رستہ سرکار کا، روح الامین چومے، روح الامین چومے، طلبہ سرکار کا، طلبہ سرکار کا، پروردگار دیکھے، پروردگار دیکھے، رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، روح الامین چومے، روح الامین چومے، رتبہ سرکار کا، مزمل مدثر ہے، مزمل مدثر ہے، رتبہ سرکار کا، رتبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت، پڑھتی ہے آیت آیت، خطبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت، خطبہ سرکار کا، پروردگار دیکھے، رستہ سرکار کا۔ نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں، ارشاد فرمائیں۔ ہو اپنے بیگانے، ہو اپنے بیگانے، ہو اپنے بیگانے، سب وجد میں آئیں گے، ہو اپنے بیگانے، سب وجد میں آئیں گے، جب جھوم کے ہم ناتے، جب جھوم کے ہم ناتے، سرکار سنائیں گے، ہوں اب نئے بیگانے، ہوں اب نئے بیگانے، سب وجود میں آئیں گے، جب جھوم کے ہم ناتے، سرکار سنائیں گے، اے عشق نبی لے چل، اے عشق نبی لے چل، ایک بار مدینے میں، اے عشق نبی لے چل، ایک بار مدینے میں، ہم بارش رحمت میں، ہم بارش رحمت میں، جی بھر کے نہائیں گے، ہم بارش
جوش رحمت میں جی بھر کے نہائیں گے، ہو اپنے یا بیگانے سب وجود میں آئیں گے، باطل کے مقابل ہم، باطل کے مقابل ہم سرکار کے دیوانے، باطل کے مقابل ہم سرکار کے دیوانے، جان اپنے لٹا دیں گے، جان اپنے لٹا دیں گے، پر سر نہ جھکائیں گے، جان اپنے لٹا دیں گے، پر سر نہ جھکائیں گے، ہو اپنے یا بیگانے سب وجود میں آئیں گے، جب جھوم کے ہم نعتِ سرکار سنائیں گے، بخشے گا خدا بے شک، بخشے گا خدا بے شک، بخشے گا خدا بے شک، تابش کا عقیدہ ہے، بخشے گا خدا بے شک، تابش کا عقیدہ ہے، دیوانے محمد کے، دیوانے محمد کے دوزخ میں نہ جائیں گے، دیوانے محمد کے دوزخ میں نہ جائیں گے، ہو اپنے یا بیگانے سب وجود میں آئیں گے، جب جھوم کے ہم نعتِ سرکار سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوب۔ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ حضرات قرآن کریم اور نعت نبی سماعت فرما رہے تھے، اب بہت ہی جلد مقصد اصلی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عظیم الشان موضوع اور بہت ہی زبردست انداز میں بیان کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد ارشاد گڈاوی کو کہ موصوف آئیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کریں۔ محمد ارشاد گڈاوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنا خوانی
میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تناخانی، مجھے معلوم ہے اپنے سکن کی تنگ دمانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ میری بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ ترجمہ، میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا، عرض و جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس پہ تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گرم ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکا مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا، دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمنتا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت
مسرت وہ خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی گئے۔ فرماتی گئے کہ اے کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لگتے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں میں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر۔ ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہی دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد فزد۔ عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جو مساہمین حضرات آتے ہیں مائک سے تھوڑا سا دور کھڑے رہیں، بالکل قریب مائک کے قریب ہو کر جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آواز اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے آپ حضرات اس چیز کا خیال رکھیں کہ مائک سے تھوڑا دور میں کھڑے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں موصوف تقریر کر رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر انجمن کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے نعت کے لیے آواز دینا چاہوں گا۔ اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک شعر سنا دوں، آپ حضرات خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں۔ جو غلام رسول ہوتے ہیں وہ بڑے باوصول ہوتے ہیں، جو غلام رسول ہوتے ہیں وہ بڑے باوصول ہوتے ہیں، ان کی محفل میں آنے والے سبھی باغ جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں یہ باغ جنت کے پھول ہیں، اور یہ جو محفل ہے یہ محفل رسول ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ بہت ہی اچھے اور خوش قسمت ہے کہ آپ نے اپنا وقت اور اپنا قیمتی سمے ہمارے یہاں پر آپ صرف کر رہے ہیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر نظم کے لیے دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد فیصل کشن گنجوی کو کہ موضوع تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقر کون و مکار رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، آفری آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں سے یہی کہہ رہی ہے کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا
کوئی جواب نہیں۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بجہل لعین کا برچھا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان ایمان لا جواب، لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، موصوف بہت ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ دوستو، آپ حضرات سے میں بتا دوں کہ اس مدرسے کے اندر صرف ناظرہ اور حفظ کی تعلیم ہے، اور بچوں کے اندر ہنر اور علم سیکھنے کا وہ جذبہ ہے کہ اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر بچے رہتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم مدرسے کے اندر رہ کر کے یقیناً علم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ ہم اس علم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگلا جو موضوع ہے میں اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بتا دوں۔ وہ یہ ہے مسلمان اور اتحاد و اتفاق، کہ ہمارے درمیان جتنے بھی آپس میں جہاں کے بھی مسلمان ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا اتفاق اور اتحاد، آپس میں مل جل کر رہنا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ تو آئیے اسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد دلشاد گڈاوی کو کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، وقال فی مقام آخر المسلمون، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ
کہاں میں اور کہاں یہ نکتے گل، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتے ہیں، وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنے زندگی سے نفرتوں اور تنازعاتوں کی دیوار کو گرا ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے غیور نوجوانوں یا آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے صورت گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتا چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونے چاہتے ہو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک کبھی نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور تو کرو۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کے ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور تو کرے، چاروں سو وحدت، اخوت و محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے آپسی اختلافات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور تو کرے، چاروں سو وحدت، اخوت و محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے آپسی اختلافات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا،
حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور تو کرے، چاروں سو وحدت اخوت و محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج جو ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، موصوف بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات باتیں نہ کریں، اس سے تقریر کرنے والوں کو دقت ہوتی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، جب جا کر کہنے والوں کو بہت آسانی اور سہولتیں ہوتی ہے۔ اور مصاحبین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جب تقریر کرنے کے لیے آئیں تو تھوڑا دور میں کھڑے رہیں، اس سے جو نا آواز آپ کی صاف آئے گی اور سمجھنے والوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہم مائک سے بالکل چپک جائیں گے تو آواز جو ہے نا بالکل اچھی طریقے سے نہیں آتی ہے، تو سننے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ حضرات کے سامنے پھر تقریر ہی کے لیے میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں۔ محمد محمود گڈاوی کے موصوف آئے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضرات حاکم مستحکم، برسر اسٹیج تشریف فرمائے علماء کرام، میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے۔ یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ مصلحین امت سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیے۔ میں اس بات کا دل سے اصلاح فرمائیے۔ میں حیران و پریشان ہو کے آج مجھ کو بولنے کے لیے ایسا موضوع دیا گیا جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ، کوئی قلمکار، کوئی فنکار، کوئی نام نگار یہ دعویٰ کر نہیں سکا کہ میں نے نبی کی سیرت کا اپنے انداز میں عطا کر لیا۔ دوستو یقین جانو کہ اگر یہ زمین و آسماں وما فیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اشجار کے قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میری کیا مجال ہے کہ اس قالی کملی والے کی شان سیرت کو بیان کرو، کیونکہ سیرت رسول پاک پر لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا۔ غرض اس وقت جو بھی ہوگا میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً آپ ابتدائے آفرینش کے طرف آئیے۔ اس بنانے والے نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ اس خالق کون و مکان نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب چیزوں سے پہلے رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا، جس کا شاعر یوں احاطہ کرتا ہے سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا کنت نبیا ولا آدم بین الروح والجسد، کہ میں نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے۔ مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اے شیس کیا آپ کو معلوم بھی ہے تمہارے پیشانی پر اتنی چمک کس چیز کی ہے؟ حضرت شیس نے لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یہ ایک نور ہے، اور فرمایا اے شیس یہ نور ایسا ویسا نور نہیں ہے بلکہ یہ اس ذات اطہر کا نور ہے جس کے لیے آسمان و زمین بنائے گئے۔ پھر آپ کے بہت سے فضائل بیان کیے۔ حضرت شیس نے عرض کیا ابا جان کیا بیٹے کو رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں خدا نے ان کو نوازا ہے اور ان کی برکت سے ان کی امت کو وہ باتیں بھی عطا فرمائی ہے جو مجھ کو بھی نہیں ملی۔ اول تو یہ ہے کہ مجھے ادنیٰ سے قصور پر جنت سے نکالا گیا۔ اے شیس علیہ السلام ان کے امت کے مسلمان ہزار گناہ کریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے، بلکہ خدا نے ان کی آج جنت فروخت کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ اور ان کے جان و مالوں کے بدلے جنت فروخت کر دی ہے، بس جنت ان کے مملوک اور وہ ان کے مالک ہے۔ دوسرے یہ کہ اے شیس میں جنت میں رہا لیکن میرے لیے جنت آیتن تھی، اور امت محمدیہ جنت کے باہر رہ کر بھی جنت کے مالک ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ اے میرے بیٹے مجھے ایک خطا پر آسمان و زمین پر نافرمان ٹھہرایا گیا، مشہور کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لاکھوں گناہ کریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے، بلکہ خدا نے ان کی ہاتھ جنت فروخت کر دی ہے۔ اسلام کے چاہنے والوں کیسا نصیب تمہارا، کیا یہ خوب قسمت تمہاری، کیسے نبی کی امت کا تمہیں شرف ملا۔ وہ نبی جو انبیاء سے افضل، وہ رسول جو رسولوں سے اعلیٰ، وہ امام جو اماموں سے اعلیٰ، وہ آفتابوں میں تاب جو دنیا کی تمام روشنیوں سے اعلیٰ، وہ نبی جس کے صدقے آدم کو وجود ملا، وہ نبی جس کے فیض سے حور و غلاموں کو جنت کا اعزاز بخشا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عزیز دوستو دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی پیدا ہونے والا ہر علائش و گندگی سے پاک و صاف و طاہر پیدا ہوا ہو، ایسی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو سید الاولین والآخرین راحت العاشقین مراد المستاقین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ حضرت عثمان بن عاص کی والدہ نے آپ کو ولادت کے بعد غسل دینا چاہا، ندائے غیبی نے ان کو پکارا اے ام عثمان تم تکلیف نہ اٹھاؤ، محبوب ہمارا ہے، یہ کام ہمارا ہے، ہم نے آپ کو ہر علائش و گندگی سے پاک و صاف و طاہر پیدا کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی پاک ہوتا ہے ہر گناہوں سے، بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کہ نبی پاک ہوتا ہے ہر گناہوں سے، نبی بری ہوتا ہے ہر برائی سے، نبی محفوظ ہوتا ہے ہر بدخواہی سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد فزد۔ محترم بزرگوں دوستو، یقیناً آپ حضرات نے ماحول کو برقرار رکھا ہے اور اسی طریقے سے آپ حضرات خاموشی اختیار کرتے رہیں گے تو اسی طریقے سے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس انجمن تہذیب الماجدی کا اختتام بھی کرنا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے نعت کے لیے دعوت اسٹیج دینے چاہ رہا ہوں۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ موصوف کو دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں، محمد صبا ظفر پرنوی کو، کہ موصوف تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معجزہ آقا کا، یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے یہ معجزہ آقا کا، یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے، 70 ہے صحابہ اور 70 ہے صحابہ اور ایک دودھ کا پیالہ ہے یہ معجزہ آقا کا۔ فرعون وہیں جا کر غرقاب ہوا آخر، فرعون وہیں جا کر غرقاب ہوا آخر، جس راہ سے مولا نے، جس راہ سے مولا نے موسیٰ کو نکالا ہے یہ معجزہ آقا کا، یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے یہ معجزہ آقا کا۔ جس نے بھی نہیں مانی بات میرے آقا کی، جس نے بھی نہیں مانی بات میرے آقا کی، اس شخص کا دنیا میں، اس شخص کا دنیا میں منہ شرم سے کالا ہے یہ معجزہ آقا کا، یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے یہ معجزہ آقا کا، یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے، 70 ہے صحابہ اور ایک دودھ کا پیالہ ہے یہ معجزہ آقا کا۔ کیوں در مقدر پر کرنا حلیمہ بھی، کیوں در مقدر پر کرنا حلیمہ بھی، آمد سے محمد کی، آمد سے محمد کی دنیا میں اجالا ہے یہ معجزہ آقا کا، کیا خوب نرالا ہے یہ معجزہ آقا کا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ موصوف بہت ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام گنگنا رہے تھے۔ دوستو، یہ انجمن تہذیب الماجدی کا اختتامی پروگرام ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے کہ بچوں نے پورے سال جو محنت کیا ہے اور پورے سال برابر انجمن میں شرکت کر کے جنہوں نے اپنے آپ کو کامیاب بنایا ہے، اور آپ کے سامنے وہ کامیابی آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو اور اونچا بنانا چاہتا ہے، اس لیے آپ ان بچوں کے سارے موضوع پر جو تقریر ہوں گے آپ حضرات انہیں سن کر جائیں اور ابھی جانے کی فضا نہ بنائیں۔
دوستو ویسے بھی بہت ہی کم اور مختصر وقت میں اس پروگرام کو مکمل کیا جائے گا، اس لیے آپ حضرات ماحول کو برقرار رکھیں۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے تقریر کے لیے دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد اسعد غازی آبادی کو کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام اور معزز سامعین، آج کی اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانشینوں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تھی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے نعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہے، صحابہ اکرام کوتم خیر امت ان کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جب جا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔
ملت اسلامیہ کے جیانو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رائے حق کو اپنی زندگی بنایا، یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سرائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دوستو، غانے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک جماعت اور ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ اکرام پر کیچڑ ڈالتا ہے، صحابہ اکرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ اکرام کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صد افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن برات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی۔ ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ شل ہو جاتا، کاش ان کی زبان موقوف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چل چلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے پٹائی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ رائے خدائے مال دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی خاموش نہیں کر سکتی۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ میں غافل درا شہتیر بھی، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم زد فزد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی اچھے انداز میں موصوف آپ حضرات کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ اب بلا کسی تاخیر آپ حضرات کے سامنے موت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد دانش سمستی پوری کو کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین انجمن، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا میں کسی خطے، کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد اور دنیا کی کوئی بھی قوم اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتا ہے، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر و حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتا ہے، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بڑی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں اور اپنے محلوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر پائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو تو اسے بھی موت آئے گی۔ گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہو تو اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو موت آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کی کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ مسند ابو یعلی کی ایک حدیث میں آتا ہے، کل قیامت کے دن جب تمام مخلوق مر جائے گی اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ رب العزت جیسے ازل میں تھے ویسے ہی ابد میں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن زمین و آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائیں گے، 3 مرتبہ لپیٹیں گے اور خود ہی فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ لیکن اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوگی۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پہ بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پہ بڑا ناز تھا، آج وہ بسیدہ غلی سری ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان تر تر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جس کا ایک خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اقتدار لفانی ہے، قیامت کے دن اس پر ہیبت طاری ہوگی۔ اعلان کے جواب میں کوئی کچھ نہ کہے گا، فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، او کمزوروں کو مشقت ستم بنانے والوں، او یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، او رب السماواتی والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ آج خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 بار ہوگا، زمین و آسمان ترا رہے ہوں گے، اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے ایک اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے، حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے،
حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے ہیں، لیکن یاد رکھو موت کو ہم بھول گئے ہیں، موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انجمن تہذیب الماجدی کے چہکتے پھولوں میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ مختصر پروگرام رکھا گیا ہے اور صرف انجمن کی اس پروگرام کی آخری کڑی باقی ہے، اور اس سے قبل آپ کے سامنے ایک مرثیہ اور اسی طریقے سے ایک ترانہ، اور لاسٹ میں جو سب سے اہم ہے جس میں آپ حضرات کو جس کا انتظار رہتا ہے وہ ہے مکالمہ۔ تو آپ حضرات مکالمہ کو سنے بغیر بالکل نہ جائیں، اور آپ حضرات خاموشی کا ماحول بنا کے رکھیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بلا کسی تاخیر ترانہ پیش کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد فیصل کو اس شاعر کے ساتھ کہ اے جزیرے کے ترنم کے حسی شہزادے، اے جزیرے کے ترنم کے حسی شہزادے، میں نے ایک ترانہ چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، میں نے ایک ترانہ چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے۔ موصوف تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترانہ انجمن تہذیب الماجدی، مدرسہ اسلامیہ عربیہ خیر العلوم، نئی آبادی ہاپوڑ۔ انجمن تہذیب ماجد صاحب قرآن ہے، 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 نام رکھا جس نے تیرا قاری قرآن ہے، نام رکھا جس نے تیرا قاری قرآن ہے، غول غنچہ شاخ ٹہنی پتا پتا ہے فدا، غول غنچہ شاخ ٹہنی پتا پتا ہے فدا، غول غنچہ شاخ ٹہنی پاتا پاتا ہے فدا، غول غنچہ شاخ ٹہنی پاتا پاتا ہے فدا، ہو نہ کیوں تجھ پر فدا تیری نرالی شان ہے، ہو نہ کیوں تجھ پر فدا تیری نرالی شان ہے، سید ماجد حسن نے آبیاری کی تیری، سید ماجد حسن نے آبیاری کی تیری، سید ماجد حسن نے آبیاری کی تیری، سید ماجد حسن نے آبیاری کی تیری،
نسبت سادات سے ہی تیری عالی شان ہے، نسبت سادات سے ہی تیری عالی شان ہے، تیرے شیدائی ہے سارے طالبان علم دین، 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 بس انہی کے واسطے یہ تیری آن و بان ہے، بس انہی کے واسطے یہ تیری آن و بان ہے، مثل بلبل ہر کلی اب ہے چہکتی شاخ شاخ، مثل بلبل ہر کلی اب ہے چہکتی شاخ شاخ، مثل بلبل ہر کلی اب ہے چہکتی شاخ شاخ، مثل بلبل ہر کلی اب ہے چہکتی شاخ شاخ، میزباں سرکار ہے ہم سب یہاں مہمان ہیں، میزباں سرکار ہے ہم سب یہاں مہمان ہیں، حسن انداز بیاں سب کو سکھاتی ہے یہاں، 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 تیرے اوپر بچہ بچہ ہر گھڑی قربان ہے، تیرے اوپر بچہ بچہ ہر گھڑی قربان ہے، تیرے بالوں پر سوارے مولوی مقصود نے، 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 قاری جمشید و راشد بھی تیرے قربان ہے، قاری جمشید و راشد بھی تیرے قربان ہے، گلستاں کے باغبانوں میں پکے سید عزیز، 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 یہ صغیر و یہ جنید و قاری قرآن ہے، یہ صغیر و یہ جنید و قاری قرآن ہے، تجھ پہ قربا ہو چکے ہیں سید قاری اماں، تجھ پہ قربا ہو چکے ہیں سید قاری اماں،
تجھ پہ قربا ہو چکے ہیں سید قاری اما، تجھ پہ قربا ہو چکے ہیں سید قاری اما، اب تیرا نگران اعلیٰ سید نعمان ہے، اب تیرا نگران اعلیٰ سید نعمان ہے، تیرے پروانے ہیں سارے مدرسے کے کارکن، 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 تو ہے ایک جلتی شمع حافظ تیرا رحمان ہے، تو ہے ایک جلتی شمع حافظ تیرا رحمان ہے، اے خدا یوں ہی چمن یہ پھولتا پھلتا رہے، اے خدا یوں ہی چمن یہ پھولتا پھلتا رہے، اے خدا یوں ہی چمن یہ پھولتا پھلتا رہے، اے خدا یوں ہی چمن یہ پھولتا پھلتا رہے، ہم کرے خدمت تیری جب تک ہماری جان ہے، ہم کرے خدمت تیری جب تک ہماری جان ہے، تیری خاطر اصغر خستہ نے لکھی ہے نظم، 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 اے خدا قوت عطا کر ورنہ وہ بے جان ہے، اے خدا قوت عطا کر ورنہ وہ بے جان ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں موصوف ترانہ پیش کر رہے تھے حضرات۔ بہت ہی جلد اختتام پر پہنچنے والا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے ماحول کو برقرار رکھیں، اور سب سے لاسٹ میں جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے مکالمہ، اسے سنے بغیر اب ہرگز نہ جائے، کیونکہ اس مجلس کو قہقہ زار بنانے والا وہی مکالمہ ہے جس کا ہم سب کو صدیوں سے انتظار ہے، اور بچوں نے اس کے لیے پوری محنت اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اسے تیار کیا ہے، اس لیے آپ حضرات ابھی تشریف رکھیں اور مکالمہ سنے بغیر آپ نہ جائیں۔ حضرات، اب میں چلتا ہوں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم، جو کہ اس مدرسے کے بہت ہی ایک زمانے میں ایک زمانہ تک خدمت کرتے رہے، اور وہ ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے، تو آئیے مرثیہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں محمد اسعد کو کہ موصوف تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان دعا جناب حضرت قاری سید محمد امان صاحب
نور اللہ مرقدہ سابق محتم مدرسہ اسلامیہ عربیہ خیر العلوم نئی آبادی ہاپڑ۔ چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، کہہ رہا ہے یہی آج خیر العلوم، کہہ رہا ہے یہی آج خیر العلوم، چشم نم کر گئے قاری سید اما، چشم نم کر گئے قاری سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، غم کا پتھر دلوں پر ہے کڑسا گیا، عام اور خاص کا چین بھی لٹ گیا، غم کا پتھر دلوں پر ہے کڑسا گیا، عام اور خاص کا چین بھی لٹ گیا، بھولنا بھی اگر چاہیں گے ہم کبھی، بھولنا بھی اگر چاہیں گے ہم کبھی، بھول سکتے نہیں تم کو سید اما، بھول سکتے نہیں تم کو سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، فکر مند رہتے تھے مدرسے کے لیے، فکر مند رہتے تھے مدرسے کے لیے، زندگی وقف کی تھی اسی کے لیے، زندگی وقف کی تھی اسی کے لیے، سادگی بھی تھی حضرت کی خود ایک نظیر، سادگی بھی تھی حضرت کی خود ایک نظیر، تھے محتمم مدرسے کے سید اما، تھے محتمم مدرسے کے سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، پڑھنے لکھنے کا تم اب سنو ان کا حال، پڑھنے لکھنے کا تم اب سنو ان کا حال، جب کیا حفظ تو عمر تھی 15 سال، جب کیا حفظ تو عمر تھی 15 سال، بعد اس کے گئے پھر وہ دار العلوم، بعد اس کے گئے پھر وہ دار العلوم، قاری بن کر یہاں آئے سید اما، قاری بن کر یہاں آئے سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، طے شدہ تنخواہ پر کرتے تھے وہ گزر، طے شدہ تنخواہ پر کرتے تھے وہ گزر، نیک نامی میں کی زندگانی بسر، نیک نامی میں کی زندگانی بسر، رکھتے تھے وہ امانت کا بے حد خیال، رکھتے تھے وہ امانت کا بے حد خیال، تھے دیانت کے پابند سید اما، تھے دیانت کے پابند سید اما، چھایا ہے ہر طرف
آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، مول مقصود ہو یا ہو قاری جنید، مول مقصود ہو یا ہو قاری جنید، قاری جمشید ہو یا کہ مولی عبید، قاری جمشید ہو یا کہ مولی عبید، بھائی راشد نعمان قاری صغیر، بھائی راشد نعمان قاری صغیر، غم سبھی کو تمہارا ہے سید اما، غم سبھی کو تمہارا ہے سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، آخرت کو تو ہم نے بلا ہی دیا، آخرت کو تو ہم نے بلا ہی دیا، کل نفس میرے رب نے فرما دیا، کل نفس میرے رب نے فرما دیا، موت آئے گی ہر ایک کو ہر حال میں، موت آئے گی ہر ایک کو ہر حال میں، ہم سے رخصت ہوئے آج سید اما، ہم سے رخصت ہوئے آج سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، اے خدا مغفرت کرنا حضرت کی تو، اے خدا مغفرت کرنا حضرت کی تو، خلد میں بھی جگہ دینا حضرت کو تو، خلد میں بھی جگہ دینا حضرت کو تو، کرتے ہیں ہم دعا رب سے تیرے لیے، کرتے ہیں ہم دعا رب سے تیرے لیے، ہو مکہ تیرا فردوس سید اما، ہو مکہ تیرا فردوس سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، کرتا ہوں مولا تجھ سے میں یہی دعا، کرتا ہوں مولا تجھ سے میں یہی دعا، تو بنا دے مجھے مستجاب دعا، تو بنا دے مجھے مستجاب دعا، تیرے در کا ہی ماجد طلب غار ہے، تیرے در کا ہی ماجد طلب غار ہے، جاؤں میں چھوڑ کر تیرے در کو کہاں، جاؤں میں چھوڑ کر تیرے در کو کہاں، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما، چھایا ہے ہر طرف آج غم کا سما، چل دیے چھوڑ کر ہم کو سید اما۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ حضرات، انجمن کی اب آخری کڑی، اس سے قبل میں یہ بتا دوں کہ اس انجمن میں جتنے بھی بچوں نے شرکت کیا ہے اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، کسی صاحب کی طرف سے ہر ایک بچوں کو 50 روپے سے نوازا ہے، مطلب ان کے طرف سے جتنے بھی بچے ہیں اور پروگرام میں شرکت کیا ہے، شامل ہوا ہے، حصہ لیا ہے، اس صاحب کی طرف سے ہر بچے کو 50 روپے ہیں، تو بہت خوشی کی بات ہے اور اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ بالکل آخری انجمن کی جو آخری کڑی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور میں مکالمے والے سے کہہ دوں کہ وہ اپنی تیاری میں لگ جائیں۔
کیونکہ انجمن کی آخری کڑی ہے اور وقت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرنے کے لیے میں انجمن کی آخری کڑی کو دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں، جس کا نامی اسم گرامی محمد عبداللہ ہے۔ موصوف سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور مشفق اساتذہ کرام، حق تعالی شانوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایسے نبی کے امت نے پیدا فرمایا کہ جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی بات ایک تھی، مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے اور بعض کو کسی متعین قبیلے اور خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ آپ کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، اور جب محمد رسول اللہ آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ الغرض تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کہیں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو کہیں کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اگر کہیں کہا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الغرض مختلف اسالیب اور مختلف طرق میں وحدانیت کو سمجھایا گیا کہ ان میں بیشتر آیات اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اور صرف خدائے واحد کی ذات گئی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے
کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے دوستو خود مگر اسلام اسی طرح قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، لیکن افسوس کہ آج کچھ مسلمان شیطان کے فریب میں آ کر توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں۔ کسی نے نبی کو مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھا تو کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا و حاجت روا گردانا، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھا، اور کسی نے اجمیری کی قبر پر سجدہ ریزی کو جائز سمجھا۔ اگر اولاد دینے کی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ کسی نبی یا ولی میں ہوتی تو حضرت ابراہیم کی جوانی گزر گئی، ابھی تک ایک بیٹا نہیں ہوا۔ کس کو بیٹا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ میرے دوستو خدا کی شان تو یہ ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، اس کی اپنی مرضی، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہایت عاجزی و انکساری سے سوال کیا اور درخواست کی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک کار بیٹا عطا فرما۔ اولاد دینے کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، خدا کے پیغمبر بھی اولاد اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں اسی چند بات پر اپنا تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات سے بتا دوں کہ ابھی جو موصوف تقریر کر کے گئے ہیں یہ ہمارے اس پروگرام کا بالکل آخری کڑی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اب آپ حضرات کے سامنے بہت ہی جلد مکالمے والے آئیں گے۔